نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اوفا وفا سے کیوں نہیں عہد جو دو آدمیوں یا دو جماعتوں کے درمیان قائم ہو جائیں اسے عہد کہا جاتا ہے۔ واتقى تقوی سے لفظی معنی اس کا ہوتا ہے بچنا۔ یحب پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یشترون اشترا یشتری خریدنا، کسی چیز کو حاصل کرنا، خرید کے بھی بندہ حاصل ہی کرتا ہے ایک چیز کو۔ ایمان قسمیں، ثمناً مول قیمت، لا خلاق خلاق کہتے ہیں حصے کو، اخلاق وہ خوش اخلاقی ہوتی ہے، وہ الف کے ساتھ ہے، بغیر اس کے خلاق اس کا معنی حصہ ہوتا ہے۔ یکلم کلام سے گفتگو کرنا، ینظر دیکھنا، یزکی پاک صاف کرنا، علیم دردناک۔ ترجمہ، کیوں نہیں جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں شفقت سے قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ انہیں پاک صاف بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہودیوں کے اس قول کی تردید جاری تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین والے لوگ ہیں، ہم صاحب علم لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس لیے ہم کچھ غلط کر لیں تو ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان جاہلوں کا اگر ہم مال ہڑپ کر کے کھا گئے تو اس سے ہمیں کیا گناہ ہونا ہے؟ ہم تو ہیں جنتی، ہمیں تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ لن تمسنا النار، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی۔ الا ایاما معدودہ، اللہ نہ کرے زیادہ سے زیادہ جانا بھی پڑ گیا تو گنتی کے چند دن ہم جائیں گے، ہم تو جنتی ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پیچھے ہم اسی صورت کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ ساری باتیں خود ہی اپنی طرف سے گھڑے بیٹھے تھے اور پھر دھوکے میں پڑے ہوئے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں فرمایا جو چاہو کرتے رہو، جو چاہو کرتے رہو؟ کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں بھی نہیں۔
جو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے جنت ملے گی، اپنی مرضی والا نہیں کہ جو چاہے خود کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا جنہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھو جب دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہوتا ہے ایک طرف سے کہ ایک طرف سے اس نے کہا کہ اگر فلانا کام ہوا تو میں اس طریقے سے کروں گا، یا میرا انتظار کیجیے میں اس طرح فلاں موقع پر یہ کر دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اور اگر دو کے درمیان قائم ہو جائے کہ آپ نے یوں کرنا ہے اور میں نے یوں کرنا ہے، آپ بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ جب وہ امانت رکھ کے جا رہا ہے تو اب اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے اس شخص کی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اور جب وہ مطالبہ کرے تو اس کو واپس کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، حتیٰ کہ کسی کی رکھی ہوئی جو امانت ہوتی ہے وہ انسان استعمال نہیں کر سکتا، اس کی یاد نہیں ہے کہ چلو اس نے آپ کے پاس چھوڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، 6 مہینے سال اس کے بعد ہی اس نے لینی، اور یہ اپنے استعمال میں لے کے آئے تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر خود اجازت دے دے، یہ اس سے پوچھ لے کہ پھر میں اتنی دیر اس کو استعمال کر لوں، اجازت دے دو تو ٹھیک ہے، نہ دے تو صرف امانت رکھ کر وہ چلا گیا تو استعمال نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو جو اس طرح کا عہد کر لیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس عہد کو وہ پورا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو عہد کے اندر وفادار نہیں ہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی بھلا ایمان والا ہو سکتا ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، کی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے، فرمایا وہ کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تو اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ واتقى، اور فرمایا اسی طرح جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ شرک سے بچتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے وہ بچتا ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ انسان تقوی والا ہے۔ متقی آدمی کے لیے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائیں، اوفا بعہدہ، اللہ کے عہد کو، بندوں کے مطلق عہد کو پورا کرنا، یعنی کہ حقوق العباد ادا کرنا، واتقى، حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل کرنا، فرمایا اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ یہ متقی انسان ہے جو دونوں کے حقوق ادا کرتا رہے گا، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ پسندیدہ ہے۔ وعدے کے وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا، یہ متقی لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا واللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند کوئی نہیں کرتے، بظاہر وہ کتنا نیک کیوں نہ بن جائے، عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، اگر اس میں خیانت پائی جاتی ہے تو اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکے گا۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے۔ جو کسی کا حق دباتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی فرشتے وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے
یہ کہنا کہ ہم اس کا مال کھا لیں اور اس کا کھا لیں، جو چاہے کرتے رہے، نہیں، فرمایا اللہ نے تو یہ اصول مقرر کیا جو اس کے مطابق چلے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی انہی لوگوں کے لیے، فرمایا تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے جو عہد توڑتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یاد رکھیں دنیا کا تھوڑا سا مال تو شاید ان کو مل جائے، وقتی طور پر مل جائیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اسی طریقے سے ہی محروم کر دیے جائیں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں حق والے کو حق سے محروم کیا ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری زمین تھی تھوڑی سی، اس پر ایک یہودی نے قبضہ کر لیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا کہ میری زمین ہے اور اس نے قبضہ لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم مدعی ہو اور وہ مدعا علیہ۔ جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے ایک بینہ اور گواہ لانا۔ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی ثبوت پیش کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ البینۃ علی المدعی، آپ مدعی ہیں لہٰذا آپ اس کے ثبوت پیش کیجئے کہ یہ گواہ زمین آپ کی ہے، گواہ لائیے اس پر۔ عرض کرنے لگے کہ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، جو ہمارا معاملہ ہوا جس طریقے سے بات ہو، میں تو گواہ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا کہ اچھا، پھر ہم اس کو بلاتے ہیں اور اس سے قسم لیں گے۔ اسلامی طریقہ یہ کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو پھر جو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بھی تیرے خلاف یہ مقدمہ ہوا ہے، تسلیم کرتا ہے، تسلیم کر لے، ٹھیک ہے کہ ہاں جی میں نے دینا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ تسلیم نہ کرے تو دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سے قسم لی جائے، وہ قسم کھائے کہ میں نے اس کا حق نہیں دینا، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم اس سے قسم لیں گے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یہ تو یہودی ہے، جھوٹی قسم کھانے کے یہ تو عادی ہیں، یہ تو جھوٹی قسم کھا دے گا، اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟ فرمایا اچھا جھوٹی قسم کھاتے ہیں یہ لوگ۔ اس وقت حضرت اشعث فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو حضرت اشعث فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے متعلق جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ثمنا قلیلا تھوڑی سی دنیا حاصل کرتے ہیں، متاع الغرور کو حاصل کرتے ہیں، دھوکے کے سامان کو حاصل کرتے ہیں، 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کی۔ کتنی سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔ آج کل تو جگہ جگہ جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، وعدے کی پاسداری اور معاہدے کی پاسداری تو دور کی بات ہوئی، کہتے بس ٹھیک ہے یار اس نے نہیں پوچھا بس بات ختم ہو گئی۔ بھئی اگر معاہدہ کیا تو اس نے نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں، رب العالمین تو پوچھیں گے نا، اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے نا کہ معاہدے سے کیسے مکر گیا تھا، وعدہ کر کے کیسے مکر گیا تھا، قسم کھا کے کیسے مکر گیا تھا۔
ورنہ تو اللہ ایک جملہ بھی فرما دیتے نا۔ ناراضگی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی، اللہ نے ایک کے بجائے 5 باتیں ارشاد فرمائی عذاب میں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، پہلی بات فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بنا لیں جتنی دنیا بنا سکتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچ لیں اپنا سودا اور سامان، لوگوں کو دھوکہ دے لیں۔ فرمایا آخرت تو میرے قبضے میں نہیں دوں گا آخرت۔ کیا مطلب؟ جنت سے محروم ہو جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے غلط طریقے سے دنیا لی، غلط طریقے سے دنیا لی، آخرت گئی۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے، اس کو ترجیح دے دو، اس کو ترجیح دے دو۔ جس طرح حدیث میں فرمایا نا، جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ اسے جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے، نہیں ملے گی اسے۔ وہ جنت میں چلا بھی جائے، شراب والی نعمت سے محروم ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر شراب استعمال کی، وہ اسے پیتا رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کا سامان اس نے حاصل کیا جھوٹی قسموں کے ساتھ، بدعہدیوں کے ساتھ۔ فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں حصہ ختم۔ دوسری چیز فرمائی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ایسے لوگوں سے کلام کرنا ہی پسند نہیں فرمائیں گے، گفتگو کرنا ہی پسند نہیں کریں گے۔ اللہ جس سے اپنی کلام نہ کریں۔ دیکھیں نا، انسان کی ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائیں، بزرگ ناراض ہو جائیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میرا دوست میرے ساتھ نہیں بولتا، میری ماں میرے ساتھ نہیں بولتی، ناراضگی آ گئی، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ فلاں نیک آدمی یار میرے سے ناراض ہو گیا، کہتا بس میری تباہی ہے، اللہ کا ولی مجھ سے ناراض ہے۔ بھائی اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کے بارے میں، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا بدصورت بنا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں پڑے وہ اللہ سے دعا کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب رب کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، ہم نے بدبختی کی، ہم گمراہ رہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، بار بار ربنا، اخرجنا منہا، نکال دے ہمیں یہاں سے۔ اب ہم نے اس طرح کا کیا تو پھر ہم واقعتاً ظالم ہوں گے، ایک موقع دے دیں۔ یہاں تو بندہ اللہ کو پکارے تو کس طرح اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ ایک ایک مرتبہ پکارنے سے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آخر میں یہی کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں بات کرتے تم سے، ہم کلام کرنا ہی نہیں چاہتے تمہارے ساتھ۔ تو جہنمیوں کے لیے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا جب اللہ یہ فرمائیں گے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم نہ میرے سے بات کرو، میں نے کوئی گفتگو نہ تمہاری سننی ہے نہ کرنی ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ کی کلام بند ہو جاتی ہے، اللہ کی گفتگو بند ہو جاتی ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بات عرض کرتا چلوں، قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ جس سے اللہ نے کلام کرنی ہو اس قرآن مجید کے ذریعے کرتے ہیں، قرآن مجید کے ذریعے کرتے ہیں۔ اے میرے بندے، یا ایھا الناس، میرے بندو،
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ابھی میں نے ذکر کیا، اس سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا والے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کی کلام قرآن کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں اللہ کی کلام سے۔ اللہ جن سے ناراض ہو جاتا ہے، اپنے قرآن کو ان سے چھین لیتا ہے، ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی وابستگی نہیں ہوگی ان کی زندگیوں میں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لمبی روایت ہے، اس کا ایک جملہ، فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن چھوڑ کر ہدایت کہیں اور تلاش کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ کہ میری کلام چھوڑ کر، میرا فرمان چھوڑ کر ہدایت کہیں اور ڈھونڈتا ہے، فرمایا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں مل سکتی اسے۔ ہدایت اللہ نے دینی جس کو ہوتی ہے، اسے قرآن کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ اور اسی میں جملہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص وَمَن دَعَا إِلَيْهِ، جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں قرآن پڑھو، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، ایسے آدمی کو اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ صراط مستقیم والا کون ہے؟ جو قرآن کا داعی ہے، قرآن کا علم بردار ہے، جس کی پہچان اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے ہم سبق میں کلاس میں پڑھ رہے تھے مسند امام اعظم جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ لیکن شعارکی العلم والقرآن، اے عائشہ تیری پہچان اور تیری علامت علم دین ہونا چاہیے اور اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، کہ لوگ جب بھی زندگی میں تمہیں یاد کریں تو قرآن والی خاتون سے یاد کریں کہ یہ خاتون قرآن پڑھنے والی تھی، قرآن سمجھنے والی تھی، قرآن کا علم بانٹنے والی تھی۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی اور سے نہیں، لیکن آپ کیا ان کو نصیحت کر رہے ہیں؟ لیکن شعارکی العلم والقرآن، قرآن تیری پہچان ہونی چاہیے، قرآن تیری پہچان ہونی چاہیے۔ تو جس کی پہچان اللہ کا قرآن بن جائے، اللہ کا قرآن بن جائیں، سمجھ لیجیے اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے کلام کرتے ہیں، اللہ اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرتے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی جانب نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، جب دیکھیں گے غضب کی نظر سے دیکھیں گے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، چوتھی چیز فرمایا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، اور پانچویں چیز فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ آخری جملوں کی